السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے 2-5 منٹ گفتگو کروں گا موزے پر مسح کے تعلق سے۔ یہ ٹھنڈی اور جاڑے کا موسم ہے، عموماً لوگ اس میں موزے کا استعمال کرتے ہیں، چنانچہ موزے پر مسح کرنے کی چھوٹ یا اجازت ہماری شریعت نے دی ہے۔ پہلی بات کہ دین اسلام بڑا آسان دین ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اس بات کو خود کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، شدت یا سختی نہیں چاہتا ہے۔ تو موزے پر مسح کرنے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے نا، وہ اسی مقصد کے پیش نظر کہ بندوں کو آسانی اور سہولت ملے۔ چنانچہ موزہ ہر دور میں جس کو موزہ کہا جاتا ہو، چاہے وہ نائلن کا ہو یا چمڑے کا ہو، سوتی کا ہو، روئی کا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اصطلاح میں موزہ مانا جاتا ہے تو اس طرح اس موزے کے اوپر مسح کرنا درست اور صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ مذہبی تعصب کی بنیاد پر شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں موزہ جو چمڑے کا ہوگا صرف اسی پر مسح کیا جا سکتا، باقی سوتی یا روئی کے موزے پر یا یہ چلتے موضوع کے اوپر مسح نہیں ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے چمڑے کا موزہ پہنا تھا یا سوتی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی ہی کے لیے یہ موزے کے اوپر مسح کرنے کی مشروعیت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر طرح کے موزے کے اوپر علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق جائز ہے۔ اب جو ہے موزے پر مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جب موزہ پہنے تو پورے طور پر وضو کی حالت میں پہنے، یعنی آپ وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد وضو کی حالت میں آپ موزہ پہنیں۔ نمبر 2، جو موزہ آپ پہنیں گے وہ ٹخنوں تک جو ہے ہونا چاہیے، یعنی ٹخنوں ڈھک جائے یا ٹخنوں سے اوپر تک وہ موزہ ہونا چاہیے، تبھی اس موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو موزہ آپ پہنیں گے اس وہ موزہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جس موزے پر آپ مسح کریں گے تو یہ جو ہے صرف وضو کی حالت میں، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ وضو کرنے کی صورت میں موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جنابت جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو غسل کی ضرورت پیش آتی ہے جنابت کی حالت میں، تو ایسی صورت میں پھر وہاں مسح جو ہے نہیں چلے گا۔ نمبر 5، یہ جو موزے پر مسح ہوگا یہ محدود یعنی متعین مدت کے اندر ہی یہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے بات یہ ہے کہ مسح کرنے کی، موزے پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے، تو گھر میں گاؤں میں جو آدمی رہتا ہے، مقیم آدمی، اس کے لیے 1 دن 1 رات یعنی کہ 24 گھنٹہ، اور جو مسافر ہو تو مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی کہ 72 گھنٹے وہ جو ہے موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اب جو ہے موزے پر مسح کرنا یہ کب سے شمار کیا جائے گا؟ آپ مان لیجئے وضو کی حالت میں آپ نے موزہ پہنا، اب موزہ پہننے کے بعد جس وقت آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اس وقت سے لے کر 24 گھنٹہ جو ہے حساب جوڑا جائے گا یا حساب پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے مسح کرنا ختم ہو جاتا ہے، یعنی مسح کرنا باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ مدت کا ختم ہو جانا،
یعنی جو مدت مقیم کے لیے گھر میں رہنے والے کے لیے اور مسافر کے لیے بتائی گئی وہ مدت جب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے مسح اس پر نہیں کر سکتے، پھر نئے سرے سے موزہ اتار کر کے وضو بنا کر کے پھر نئے سرے سے جو ہے وہ مدت شروع ہوگی۔ نمبر 2، اگر آپ نے دونوں یا دو میں سے ایک موزے کو نکال لیں گے، اتار دیں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مسح کرنا ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، کوئی بڑی نجاست حاصل ہو جائے، یعنی کہ کوئی بڑی نجاست اگر پیش آ جائے جس سے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مسح کرنا ختم ہو جائے گا، یعنی کہ مدت کے اندر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، مسح کرنے کا جو طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں 2 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر پانی جھاڑ دیں، یعنی ہاتھ بھیگا ہوا رہے، اور اس ہاتھ سے آپ دائیں پیر کی انگلیوں کے سر سے، یعنی سرے سے جو ہے لے کر ٹخنوں تک آپ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ کو پھیریں، اور اسی طرح پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ کے پیر پر اسی طرح مسح کریں۔ لیکن اگر آپ دائیں ہاتھ سے دونوں پیر پر کر لیں یا بائیں ہی ہاتھ سے دونوں پیر کے پر کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر ایک چیز بتا دینا جو ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ جو پیر دھلا جاتا ہے وہ کیسے؟ پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو، تو ٹھیک اسی طرح سے، اسی طریقے سے آپ پہلے دائیں پیر پر مسح کریں پھر اس کے بعد بائیں پیر پر۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ، آپ اگر چاہیں تو دونوں ہاتھ کو دونوں پیر کی انگلیوں پر رکھ کر کے ایک ساتھ پھیریں اور ٹخنوں تک لے جا کر چھوڑ دیں، یعنی کہ دونوں پیر دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ بیک وقت آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ مسح کرنا جو ہے کہاں ہوگا؟ پیر کے اوپری حصے میں، نچلے حصے میں نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ پیر کے اوپر حصے میں۔ اس طرح سے ہم جو ہے موزے کے اوپر جب مسح کریں گے تو ہم ان چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک چیز یاد دلا دوں کہ اگر کسی بندے نے کوئی ایسا موزہ پہنا ہے جو پھٹا ہوا ہے، مان لیجئے تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پھٹے ہوئے موزے کے اوپر بھی مسح کرنا درست ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے موزے پر مسح کے تعلق سے رکھی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔